رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی تکبیر، اس کی توحید کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار۔ درود و سلام ہو رحمت عالم، نبی مکرم، رسول معظم، شاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر حرمین شریفین کو بہت امتیاز اور شرف سے نوازا ہے۔ مکہ مکرمہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے اس کو زیادہ شرف اور عزت اور وقار ملا، اور مدینہ منورہ کا جو مقام ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، وہ شہر نبوی ہے۔ ان دونوں کو شریعت میں حرم قرار دیا گیا ہے، اسی سے ہم حرمین کا لفظ بولتے ہیں۔ حرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے تقدس کا خیال رکھنا، اس کو پامال نہ ہونے دینا کسی بھی صورت، حتیٰ کہ وہاں کے جو درخت ہیں ان کو نہ کاٹنا، وہاں کی جڑی بوٹیاں ہیں ان کو نہ کاٹنا۔ ایک قسم کی بوٹی کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، وہ بھی اس وقت جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ ہمارے لوہار اور جو ہمارے زرگر ہیں وہ اسے استعمال کرتے ہیں، جلا کے بھٹی میں تو اس سے کام لیتے ہیں، تو اس کی اجازت دے دیں۔ آپ نے صرف اس کی اجازت دی، کانٹے اس کے نہ اکھیڑے جائیں، وہاں پہ کسی گری پڑی چیز کو نہ اٹھایا جائے، یعنی اس قدر تقدس یہ ہے۔ اور وہاں پہ کسی کو قتل نہ کیا جائے، یعنی جو حلال جانور ہیں ان کو بھی نہ قتل کیا جائے۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان جگہوں کا تقدس کس قدر شریعت نے بٹھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مدینہ آپ تشریف لے گئے اس کے بعد کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا اور میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں، جو کچھ ما بین لابتیہا، جو اس کے حروں کے درمیان ہے، ہر جگہ کی 4 جہتیں ہوتی ہیں، مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 2 حروں کا ذکر کیا جو مغرب اور مشرق کی طرف تھے، اور ایک حدیث میں ان پہاڑوں کا ذکر کیا جو 2 شمال اور جنوب میں تھے۔ تو اس طرح دونوں طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف سے اس کا تذکرہ کیا کہ یہ حرم ہے۔ جیسے ایک پہاڑ سور ادھر ہے مکہ مکرمہ میں، جس پہ غار سور ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت قیام کیا تھا 3 راتیں سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ۔ تو اسی طرح مدینہ میں بھی ایک پہاڑ ہے، وہ ہے سور۔ تو آپ نے فرمایا ما بین عیر الی سور، کہ جو کچھ سور سے لے کے عیر تک کا علاقہ ہے پہاڑ کا، یہ سب حرم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی وہی حیثیت دی جو مکہ کو دی تھی۔ تو ان کی حرمت ہر مسلمان کے دل کے اندر موجود ہے۔ جو بھی کلمہ گو ہے وہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اس کو بہت ہی اہم مقام اور حیثیت دیتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقام اور حیثیت دی، ان سے محبت کی۔ یہاں تک فرمایا کہ من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا، کہ تم میں سے جس سے یہ ہو سکے، یعنی جس کے پاس استطاعت ہے، جو وہاں جا سکتا ہے، پہنچ سکتا ہے، وہاں کا رہائشی ہے، وہ وہاں سے نہ نکلے، بلکہ اسے موت ہی وہاں پہ آنی چاہیے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص وہاں پہ فوت ہوگا یعنی اہل ایمان میں سے، تو میں اس کی شفاعت کروں گا اللہ تعالیٰ کے حضور،
یعنی آپ کو اتنی محبت تھی مدینہ منورہ سے۔ تو حرمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی صورت اختیار نہ کریں کہ ان کی حرمت پامال ہو، کوئی بھی صورت، کوئی دور سے، مثلا یہ مسجد ہے، کوئی شخص مسجد میں کوئی کام نہ کرے لیکن اس کے سامنے، اس کے اطراف میں کوئی ایسا ڈیک لگا دے، کوئی ایسی آواز شروع کر دے، تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ شخص مسجد کی لاج نہیں رکھ رہا، کیونکہ مسجد کو ڈسٹرب کر رہی ہے وہ آواز جو باہر سے آتی، جو یہاں سے سلنسر اتار کے گزرے، اس کا مطلب ہے اس کو مسجد کے تقدس کا کوئی خیال نہیں ہے۔ یہاں پہ کوئی شخص اپنا پرنالہ، اپنا کوئی پائپ وہ لیک شدہ چھوڑتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ اس بات کا خیال نہیں رکھ رہا کہ لوگ یہاں سے گزر کے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو حرمت میں یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ اس کے آس پاس کا، اس کے ماحول کا خیال رکھنا اور ان کا تقدس جو مسلمانوں کے دل میں ہے اس کو بڑھانا، اس کو اور زیادہ حیثیت دینا، تو یہ مسلمانوں کا کام ہونا چاہیے۔ لیکن ہمیں یہ مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ بعض کام حرمین کے آس پاس، اس کے آس پاس کے شہروں میں، بلکہ مجھے تو یہ بھی پتہ چلا کہ مدینہ منورہ کے اندر بھی ایک وہ سینما وہ کھولا گیا تاکہ لوگ معزوز ہوں، اور آپ جانتے ہیں میڈیا پہ کیا کچھ آیا، کتنی ٹکٹیں سیل ہوئیں، وہ ایک فنکار وہ ادھر گیا اور اس کے ہاتھوں کے نشانات، اس کے لیے لوگ ترس رہے ہیں۔ یہ امت مسلمہ کی ایسی بدحالی ہے کہ ہم اس پہ جتنا روئیں وہ کم ہے، کہ وہاں تو وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مقامات کو اس وجہ سے ختم کیا جو آپ سے منسوب تھے، آپ کی طرف، آپ کے وہ مکانات تھے، آپ جہاں رہائش پذیر تھے، وہ اس لیے ختم کیے گئے کہ لوگ ان سے ناجائز تبرک نہ حاصل کریں یا ایسا کچھ نہ کریں۔ لیکن ایک طرف وہ نشانات مٹا کے ایک طرف ایسے نشانات وہ فنکاروں کے، اداکاروں کے یہ کرنا اور اس کو پھیلانا، یہ حقیقت میں ایسا دل دوز ایک واقعہ ہے جس کو صدیوں تک امت محسوس کرتی رہے گی کہ یہ کیا ہوا۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں کے دل تو دکھی ہیں اور یقیناً ہیں، اور جیسے دین نصیحت ہے وہ عوام کے لیے بھی ہے اور حکمرانوں کے لیے بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ذکر کیا کہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یعنی یہ وضاحت ہے اس حدیث کی، للہ ہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا فرمایا کہ نصیحت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے۔ اللہ کے لیے نصیحت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی وابستگی، ایسا تعلق، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کو وہ حق دیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، آپ کو وہ مقام دیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور عام مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے۔ اور آخر میں آپ نے فرمایا والی ائمتہم، کہ مسلمانوں کے جو حکمران ہیں ان کے لیے بھی نصیحت۔ دین نصیحت کا نام ہے، یعنی کوئی شخص اگر غلطی کرتا ہے تو اس کو روکنا، اس کو ٹوکنا، یہ امت مسلمہ میں تسلسل سے یہ بات چلی آ رہی ہے۔ آپ جانتے نہیں، امام مالک رحمہ اللہ نے وقت کے حکمران سے ٹکر لی۔ وہ کہتا تھا کہ کہہ دو کہ طلاق مکرہ، یعنی جس کو زبردستی کی طلاق کہتے ہیں، گن پوائنٹ پہ طلاق کہتے ہیں، یہ ناجائز ہے، یہ اس کو جواز کا فتویٰ دے دو، تو امام مالک رحمہ اللہ کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے سزائیں دیں، انہوں نے جھیلیں، لیکن اس موقف سے نہ ہٹے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کو سزائیں دی گئیں۔ اس سے پہلے چلے جائیں، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان بن حکم کو صرف اس وجہ سے پکڑ لیا، وہ اس وقت گورنر مدینہ تھا، اس وجہ سے پکڑ لیا کہ وہ پہلے کیوں جا رہا ہے اس ممبر پر، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ عید وہ بعد میں دیتے تھے، خطبہ عید پہلے دیتے تھے، بعد میں نماز پڑھاتے تھے، وہ اس کے الٹ کیوں کر رہا ہے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ تو پتہ یہ چلا
کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ صحیح کر رہے ہیں، بالکل غلط ہے، اور ایسا کچھ ہونا یہ حرم کی حرمت کی پامالی کا ایک اثر ہے، ایک نشان ہے، جس کے نتائج بعد میں ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ اگر ہم حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَلَن يَسْتَحِلَّ الْبَيْتَ إِلَّا أَهْلُهُ، کہ بیت اللہ کی حرمت کی پامالی کا کام اس کے رہنے والے، اس کے باسی، اس کے نگران ہی کریں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار کو یہ جسارت نہیں ہوگی، کفار ایسا نہیں کر پائیں گے، یہ جسارت ہوگی تو اپنوں ہی کو ہوگی۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ مسجد کے مضافات میں آس پاس اگر کوئی ایسی بے حرمتی ہوتی ہے مسجد کی تو وہ مسجد کی سمجھی جائے گی، تو یہ حرمت کی کو پامال کرنے کی صورت ہے جو آج سعودیہ میں مختلف شہروں کے اندر یہ پائی جا رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے باسی ہی بیت اللہ کی حرمت کو پامال کریں گے، باہر کا کوئی نہیں کر سکتا۔ اس حدیث کا دوسرا مفہوم جسے مفہوم مخالف کہتے ہیں وہ یہ نکلتا ہے، اور حقائق بالکل اسی طرف جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بیت اللہ تو وہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے سے اس کی حفاظت کی، اس کی حرمت کا اس قدر اللہ تعالیٰ نے خیال رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں سے وہ کام لے لیا۔ یہ اس وقت ہوا جب ابرہہ اور سردار عبد المطلب کے آپس میں مذاکرات چل رہے تھے، اس کے سامنے دو باتیں تھیں۔ وہ کہنے لگا کہ یہ اونٹ اور یہ حرم، تو وہ کہنے لگے اونٹ مجھے چاہیے، سردار عبد المطلب کہنے لگے تو باقی جو حرم ہے اس کا ذمہ میرے حصے نہیں ہے، اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ خود ہی اس کا انتظام کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا انتظام کیا کہ آج تک وہ واقعہ ایک معجزہ کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کو اس سے روک سکتا ہے اور روکنے پہ قادر ہے، اور وہ مختلف قسم کے انتظام کر دیتا ہے، لیکن اس حدیث میں جو پیش گوئی فرمائی گئی ہے وہ امت مسلمہ کے لیے بہت بڑی ایک وعید ہے کہ اس کے رہنے والے ہی، اس کے چاہنے والے ہی، اس کے باسی ہی اس کی حرمت کو پامال کریں گے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِذَا اسْتَحَلُّوهُ فَلَا تَسْأَلْ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ، جب وہ اس کی حرمت کو پامال کر لیں تو پھر تم عرب کی ہلاکت کے متعلق مجھ سے نہ پوچھنا، پھر عرب کی ہلاکت ہوگی۔ اس میں محدثین نے یہ بات لکھی ہے، یہ آپ نے جو فرمایا کہ مجھ سے پھر عرب کی ہلاکت کے متعلق نہ پوچھنا، یہ کیوں فرمایا؟ وہ اس لیے کہ اس کے نتیجے کے طور پہ ہلاکت اتنی تیزی سے آئے گی کہ خود ہی ساری دنیا دیکھ لے گی کہ وہ کیسے ہلاک ہوتے ہیں، تم مجھ سے نہ پوچھو، یعنی تمہیں اس پوچھنے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ کیسے ان کی تباہی ہوگی کتنی جلدی، جب اس کے باسی، اس کے نگران، اس کے رہنے والے اس کی حرمت کو پامال کریں گے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ثم تأتی الحبشہ، پھر حبشہ کے لوگ آئیں گے، اور وہ مشہور حدیث جو صحیح بخاری میں بھی ہے، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، تو صحیح بخاری میں جو حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک حبشی کو جو ٹیڑھی پنڈلیوں والا ہے اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ حرم کی اینٹ اینٹ کر کے اس کو اکھیڑتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر حبشہ کے لوگ آئیں گے، حبشی لوگ، فَيُخَرِّبُونَهُ خَرَابًا، وہ بیت اللہ کو اس قدر ویران کر دیں گے، پھر اس کے بعد کبھی بیت اللہ آباد نہیں ہوگا۔ یہ اس کی شروعات ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، تو ہم ہر ایک کے لیے نصیحت کا سبق دیتے ہیں، لیکن اس کی آڑ میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اب یہ کہنا شروع کر دیں کہ حرم کو ایک مشترکہ پراپرٹی یا مشترکہ حیثیت دی جائے، تمام اقوام اس میں شامل ہوں۔ جو لوگ یہ آواز اٹھا رہے ہیں وہ حرم میں کتنی دفعہ اس کی حرمت کی پامالی کر چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا
کہ ایک بہت بڑا سانحہ ہوا حرم کے اندر کہ جنازوں کی شکل میں اسلحہ اندر لے کے جایا گیا. یہ ایرانیوں کی ایک چال تھی. اس وقت ضیاء الحق یہاں کے حکمران تھے. انہوں نے پھر فوج بھیجی اور ان کا پھر صفایا کیا گیا. تو یہ خود حرم کی ایسے پامالی کرنے والے ہیں اور آج کہتے ہیں کہ حرم کی حرمت پامال ہو گئی. ہم یہ کہتے ہیں اس بات کو ذرا سمجھنا چاہیے کہ حرمت یہ نہیں ہے کہ آپ وہ حرم کو مختلف مسالک کی ایک آماج گاہ بنا دیں، جیسے یہاں پہ مسجدوں کی مختلف سیاسی اور مذہبی پارٹیاں اور اپنے اقتدار اور اختیار کی وہ زور آزمائی کرتی ہیں. حرم کی بھی یہ صورت بچے تو یہ اس میں مزید ایک ایسی بات ہے جس کی امت مسلمہ کے ہاں اجازت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ کو، حرم کو، مکہ مکرمہ کو فتح کیا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندان سے چابی منگوائی. حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خاندان کے اندر وہ چابی تھی. تو وہ ان کی چابی ان کی والدہ کے پاس تھی. وہ لینے گئے، ان کی والدہ نے انکار کیا تو وہ کہنے لگے کہ آپ وہ نکال دیں چابی، نہیں تو تلوار میں نکال لوں گا، مجھے تلوار نکالنی پڑے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی لی اور بعد میں اسی خاندان کو دے دی. چابی کا مطلب ہوتا ہے اختیار. چابی کا مطلب ہوتا ہے اختیار. جس کے پاس چابی ہوتی ہے اس کے پاس اختیار ہوتا ہے. تو وہ خاندان کون تھا؟ وہ عرب کا خاندان تھا، وہ اسی قریش کا خاندان تھا. تو چابی اس سے جو چھینے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چابی اس سے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا. تو ہم یہ نہیں کہتے ان کی جو حرم کے متعلق، اس کی پامالی کے متعلق جو بھی صورتحال ہے وہ افسوسناک ہے، لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ سب کو مشترکہ طور پہ حرم کا والی یا نگران مقرر کیا جائے، تمام ممالک یا مسالک کے لوگ اس میں شریک ہوں. اس طرح تو حرم کی حرمت اور زیادہ پامال ہوگی، اس کی حیثیت اور وقار وہ نہیں رہے گا. تو اس وجہ سے جو لوگ یہ پراپیگنڈا کر رہے ہیں وہ غلط ہیں، وہ غلط کہتے ہیں. وہ خود حرم کی کئی دفعہ پامالی کی کوششیں کر چکے ہیں اور ان کا آئندہ بھی یہی عزم ہے اور اسی صورت کو وہ چاہتے ہیں. اب حدیث کی روشنی میں کچھ گزارشات آپ سے کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص بنو تمیم سے تعلق رکھتا تھا. بنو تمیم سے آپ کو تھوڑا سا تاریخ میں لے چلوں. یہ بنو تمیم جو تھے یہ وہی خاندان جو محمد بن عبد الوہاب کا خاندان ہے، وہ بھی تمیمی تھے. محمد بن عبد الوہاب تمیمی تھے جنہوں نے آ کے سعودیہ کے اندر سے تمام مزارات ختم کیے. اس سے پہلے موجود تھے. انہوں نے آ کے وہاں پہ وہ سلفیت کا وہ منہجی جو ایک دین تھا اس کی صحیح صورت انہوں نے وہاں پہ پھیلائی. آپ جو وہابی کا لفظ سنتے ہیں وہ بھی انہی کی وجہ سے سنتے ہیں. وہابی کا لفظ محمد بن عبد الوہاب کی وجہ سے آپ سنتے ہیں. یہ بدنام کرنے کے لیے یہ کیا گیا. اگر آپ یہاں بر صغیر کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا ایک شخص نے کتاب لکھی، ہمارے ہندوستانی مسلمان، وہ انگلش میں تھی، اس کا ترجمہ ہوا. انہوں نے یہ بات لکھی، اپنی کتاب، وہ انگریز تھا، اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی کہ اگر یہاں کا جائزہ لیں تو وہابی جو مسلمان ہیں، جو اپنے آپ کو وہابی کہلاتے ہیں یا کہتے ہیں، ان کی وہ صحیح دین پر قائم ہے، وہ جہاد کو چاہتے ہیں، وہ صحیح دین اور منہج اور راستے کو اختیار کیے ہوئے. باقی جو ہیں ان کے اندر یہ باتیں ہیں، یہ باتیں ہیں، اس طرح کی انہوں نے پوری ایک تفصیل وہ وضاحت سے لکھی ہے. تو محمد بن عبد الوہاب ان کا تعلق بنو تمیم سے ہے. بنو تمیم جو تھے ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں آپ کو سناتا ہوں. یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. آپ کے سامنے بنو تمیم کے ایک شخص کو برا بلا کہا گیا تو آپ نے فرمایا لا تقل بنی تمیم الا خیرا. بنی تمیم کے متعلق تم نے بات کرنی ہے تو صحیح بات کرنی ہے، بہتر بات کرنی ہے، ان کو نازیبا لفظوں سے یاد نہیں کرنا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انہم اطول الناس رماحا علی الدجال. وہ دجال کے مقابلے میں سب سے زیادہ لمبے نیزے لے کے نکلیں گے تو بنی تمیم کے لوگ ہوں گے. آپ کہتے ہیں
کہ یہ سعودیہ کے لوگوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو دجال کے جو ساتھی ہوں گے، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ دجال کے ساتھی اصفہان کے شہر، حدیث میں باقاعدہ لفظ ہے ایران کے شہر اصفہان سے دجال کے ساتھی وہاں سے نمودار ہوں گے. آج وہی لوگ ہیں جو سعودیہ پہ ایسے طعن و تشنیع کرتے ہیں. میں پہلے عرض کر چکا ہوں ان کا جو غلط کام ہے کبھی بھی اس ممبر سے اس کی تائید اور نصرت اور حمایت کی بات نہیں سنیں گے. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر حدیث کی روشنی میں سنیں، کیونکہ آپ یہاں پہ حدیث قرآن وہ سننے آتے ہیں، آپ کو وہی سنائی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دجال کے حمایتی ہوں گے، جو اس کے ساتھی ہوں گے، وہ اصفہان سے اٹھیں گے، ان کے اوپر سبز رنگ کی چادریں ہوں گی، اور 70,000 وہ یہودی ایران سے اٹھیں گے، اصفہان سے. حدیث میں ایران کے لفظ نہیں، اصفہان کے، تو وہاں سے وہ اٹھیں گے. اب آپ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو تمیم کے متعلق فرما رہے ہیں کہ یہ دجال کے مقابلے میں سب سے زیادہ برسر پیکار ہوں گے، اور اصفہان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی دی کہ دجال کے حمایتی یہاں سے نمودار ہوں گے. تو آپ مجھے بتائیے پھر حدیث کی روشنی میں دجال کے ساتھی کون ہوئے، کون اس کے سپورٹر ہوئے، کون ان کے حمایتی ہوئے، اور کون ان کی مخالفت کرنے والے ہوئے؟ پھر آپ نے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ قریش یا عرب کے لوگ دجال کے مقابلے میں ہوں گے، صرف بنو تمیم کا فرمایا. کیوں؟ بنو تمیم آج بھی حقیقت میں وہ اپنے دین اور منہج پر، صحیح دین پر قائم اور دائم ہے. آپ کو برا لگتا ہوگا کیونکہ پراپیگنڈا یہ بہت حیثیت رکھتا ہے. آپ جس کے بارے میں بچپن سے سنتے آئے ہوں کہ وہ ایسے ہیں، وہ وہابی، وہ نجدی، وہ یہ وہ، میرے دوستو حقیقت میں یہ ہے، یہ صرف اور صرف ان حدیث سے ناآشنائی کا نتیجہ ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. وہ کہتے ہیں لا ازال احب بنی تمیم، کہ میں ہمیشہ بنو تمیم سے محبت کرتا آیا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ انہم اشد امتی علی الدجال، کہ میری پوری امت میں سے دجال کے سامنے جو برسر پیکار ہوں گے وہ بنی تمیم ہوں گے. تو بنی تمیم کا تعلق کہاں سے ہے؟ وہ سعودیہ سے ہے، وہ وہاں پہ رہتے ہیں، وہاں پہ بستے ہیں، اور ان کا خاندان ہے. آل سعود نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو عمارت اور حکومت، اور ایک کو دین کی امامت اور قیادت وہ دی، اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. ان کی جو غلط باتیں اس کی کبھی بھی حمایت نہیں کروں گا، لیکن حدیث کی روشنی میں یہ ضرور واضح ہوتا ہے کہ اب جو صورتحال ہمارے ہاں ہم سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، جو میڈیا پہ آ رہی ہے، عین ممکن ہے کہ وہ بنی تمیم کے پاس دوبارہ یہ اقتدار اسی طرح آئے جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو دیا تھا. اور پھر یہ بعد میں تقسیم ہوا. اب ہو سکتا ہے کہ اقتدار اسی طرح دوبارہ ان کے ہاتھوں میں جائے اور دجال کے مقابلے میں وہی قیادت کرے امت کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یہ بتاتی. ہمیں دنیا کا نہیں پتہ، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ پراپیگنڈا کیا کہتا ہے اور اس کے پیچھے کس کس کا ہاتھ ہوتا ہے. صحافت سے تعلق رکھتا ہوں، ایک عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ایک پراپیگنڈے کے ذریعے سے جس چیز کو اجاگر اور نمایاں کرنا چاہتے ہیں اس کو اجاگر کر دیتے ہیں، جو بتانا چاہتے ہیں اس کے لیے اینکر پرسن، صحافی اور یہ کالم نگار سب انہیں مل جاتے ہیں، اور وہ پراپیگنڈے کے ذریعے سے جو بٹھانا چاہے بٹھا دیتے ہیں. ہمیں یہ یقین رکھتا ہے کہ اگر صحیح دین سے ہم وابستہ ہوں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن دکھائے گا کہ ہم دشمن کے مقابلے میں، دجال اور دجالی طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے اور ان کے مقابل سب آرا ہوں گے. ایک حدیث میں نے یہ طاعون کے جو ایام، یہ جو وائرس تھا کرونا کا، اس کے ایام میں نے عرض کی تھی آپ کے سامنے بڑی تفصیل سے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک شخص وہ کہے گا کہ میرا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یعنی میرا نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے ملتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ میرے جو نسب والے ہیں، میرے اولیاء ہیں، میرے جو دوست ہیں وہ ہیں جو متقین ہیں. وہ میرے نسب سے ہوگا اس کا دعویٰ کرے گا، لیکن وہ میرا دوست نہیں ہے.
کیونکہ میرے دوست تو وہی ہیں جو متقین۔ یعنی کیا مطلب کہ صرف اپنے آپ کو کوئی حیثیت یا اپنا نسبی تعلق ثابت کر کے وہ بات ثابت نہیں ہوگی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ نہیں ہوں گے۔ مجھے بتائیے کہ وہ دین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ چھوڑ کے گئے تھے، جو قرآن اور سنت، اس پہ کون کاربند ہے؟ اور میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں، اگر کسی کے اندر یہ پایا جاتا ہے وہ صحیح شعور، وہ صحیح مذہب کی صورت، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا دین، وہ اللہ کے فضل سے آپ لوگوں کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ یہ تو یقین کیجئے ایسا پراپیگنڈا اور ایسی صورت اختیار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایک شخص کو لوگ اس کے ہاتھ پہ صلح کر لیں گے۔ وہ شخص کیسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک ہوتا ہے انسان کا اوپر کا دھڑ، ایک ہوتا ہے نیچے کا دھڑ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی صورت ایسے ہوگی جیسے نیچے والا دھڑ اوپر ہو، کا باریکن علی ذلائن، یعنی ایسے شخص کے ہاتھ پہ لوگ صلح کریں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ دہائی ماہ کا فتنہ رونما ہوگا، یہ ایک اندھا فتنہ، جب کہا جائے گا یہ ختم ہونے کو ہے تو پھر اٹھ کھڑا ہوگا۔ میں نے آپ کو ان دنوں میں بھی بتایا تھا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کرونا ختم ہوا تو ایک اور وائرس کی وہ اطلاع ہمیں سننے کو آ رہی ہے، اور پھر وہ ایک اور مشکل میں ہم جانے کے لیے تیار کھڑے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس سے دعا کیا کریں، اس سے صحت مانگیں، اس سے ہر چیز مانگیں، اس سے ایمان طلب کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فتنہ دہائی ماہ کا آئے گا، اور ایسی صورت جب کہا جائے گا یہ ختم ہونے کو ہے، وَإِذَا قِيلَ انْقَضَتْ تَمَادَتْ، جب کہا جائے گا یہ ختم ہونے کو ہے بڑھ جائے گا۔ اور اس میں لوگوں کی صورتحال یہ ہوگی کہ صبح کو مومن، شام کو کافر، شام کو کافر، صبح کو مومن، ایسی صورتحال سے لوگ آشنا ہوں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، ایک فسطاط ایمان لا نفاق فی، ایک ایمان کا کیمپ ہوگا جس میں نفاق نہیں ہوگا، اور دوسرا فسطاط نفاق لا ایمان فی، ایک نفاق کا کیمپ ہوگا جس میں ایمان کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ تو دعا کیجئے ایسے فتنوں کے اندر، ایسی مشکلات کے اندر اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کے کیمپ میں شامل فرما لے، ہمارا شمار اہل ایمان میں سے فرما دے۔ بس یہی آرزو ہے۔ اسی کو سمجھانے کے لیے، اس پراپیگنڈے کا اثر آپ سے زائل کرنے کے لیے چند گزارشات کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي